رب کہتا ہے اچھا بتاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب آدمی بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، باپ کام نہیں آیا، خاندان کام نہیں آ رہا ہے، دوست و احباب منہ پھیر کے جا رہے ہیں، اور یہ بے قرار بے تاب بے چین ہو گیا، اور اس کے پاس سوائے اللہ کو پکارنے کی کوئی چارہ کار نہیں رہا، اس لیے کہ بندے کی ایک عادت ہوتی ہے، نئی گاڑی ہے بھروسہ گاڑی پر ہوگا، تیل سے بھری ٹنکی ہے بھروسہ ٹنکی کے اوپر ہوگا، جیب میں پیسے ہیں بھروسہ جیب کے اوپر ہوگا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، گاڑی میں بیٹھتے وقت میں گاڑی میں بیٹھنے کی دعا بھی بھول جاتا ہے، اس لیے کہ گاڑی بھروسے مند ہے، ذہن میں یہ آتا ہے گاڑی بہت مضبوط ہے، آپ گئے لکھنؤ، گاڑی بہت اچھی ہے، فرسٹ رفتار ہے، ڈرائیور بھی بہت عمدہ ہے، اب پہنچ گئے اپنی منزل کے اوپر، اسے پتا نہیں کہ منزلیں خدا کے قبضے میں ہوتی ہیں، اسے پتا نہیں کہ راہوں کی مشقتیں رب کے قبضے میں ہوتی ہیں، کب وہ انہیں ہٹا لے اور کب وہ انہیں سامنے کر دے، جس طرح بریکر اچانک سامنے آ جاتا ہے، حادثہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں، یہ سب خدائی نظام کے تحت چلتی ہے، دنیا اپنے نظام سے نہیں چل رہی ہے، اور اگر گاڑی ہلکی ہو کمزور ہو تھوڑی ٹوٹی پھوٹی سی ہو، دو چار دفعہ اس میں پنچر لگ لیے ہو، اور تیل بھی کچھ کم سا ہو، اے سی اس میں نہیں، گرمی کا موسم ہے، جیب میں پیسے بھی کم ہیں، سفر درپیش ہے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اللہ ہی اللہ ہوگی، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اللہ ہی اللہ، بھائی اللہ دیکھو اللہ منزل پہ، بس اللہ پہنچا دے، بس اللہ ہی آسان کرے گا، ہر چیز میں اللہ ہی اللہ یاد آ رہا ہے نا۔ رب کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بے چینی اور پریشانی کے عالم میں گر جاتا ہے انسان، پھر جب وہ اس کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے، کون ہے جو اس کے کام آتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کے اندر ذمہ داریاں کون دیتا ہے، کون ہے وہ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے قابل ہو سکتا ہے۔ رب نے پھر پوچھا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تم کو خشکی اور دریاؤں میں اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے، اگر تم اندھیرے میں دریاؤں کے اوپر چلو یا خشکی میں زمین کے اوپر چلو تو کون ہے جو تمہیں راہیں دکھاتا ہے۔ آج کا دور تو 1450 سال کے بعد چل رہا ہے، جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے وہ 1500 سال پہلے کا ہے، جب پگڈنڈیاں اور بٹیاں بھی نہیں تھی، جب کوئی سہولت سفر نہیں تھی۔ آج تو آپ گاڑی میں بیٹھ کر کے میپ لگاتے ہو، اور جہاں جانا ہوتا ہے گاڑی کے لیے آپ کو میپ ہدایت دیتا رہتا ہے، اور جس دروازے پہ آپ کو جانا ہو وہاں جا کے آپ کی گاڑی کو پہنچا دیتا ہے، وہاں آ کر کے 0 پوائنٹ آ جاتا ہے۔ آج آپ اتنے آگے بڑھ گئے، یہ بتاؤ کہ اگر میپ تیار ہوا تو کس رب نے عقل دی ہے، کس نے عقل دی ہے؟ دنیا نے سب کو سمجھنے کے لیے آسمانوں کی بلندیوں پہ چھلانگیں لگائی، دریاؤں کی گہرائیوں میں چلے گئے، لیکن جس رب نے اس کو عقل دی ہے اس رب کو پہچاننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا ہے، جو جتنا بڑا سائنٹسٹ اتنا ہی بڑا گدھا۔ اگر اس میں ذرا بھی عقل ہوتی اپنے لیے، وہ دنیا کے لیے کچھ بھی کہتا پھرے، لیکن اس نے اپنے لیے اگر اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی باڈی کے اوپر ریسرچ کرتا، جو آسمانوں میں کمندے ڈال رہے ہیں، جو جہاز اڑا رہے ہیں، جو زمین سے زبردستی لوہا معدنیات کام نکال رہا ہے، اس نے کبھی اپنے اس وجود کے اوپر نہیں غور کیا، جبکہ رب کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، جتنی اللہ نے زمین کے اندر اپنی وحدت کی نشانیاں رکھی ہیں، تمہاری باڈی کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ غور کر کے دیکھتے تو تمہیں تمہارا رب تمہاری باڈی میں نظر آ جاتا۔ دنیا کے بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے
جو اہل عقل کہلاتے ہیں اپنے آپ کو جتنا بڑا عقل مند اتنا ہی غلطی کے اوپر مانا جانا چاہیے، اس لیے کہ جب رب نے عقل اعلیٰ درجے کی دی ہے تو سوچ بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ مٹی کو ترتیب دینا، لوہے کو ترتیب دینا، زمین کو کھود کر کے پانی دریافت کر لینا، ہماری صرف یہی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد اپنی آخرت کو بنانا یہ ہماری پہلی ضرورت ہے۔